السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے دو حروف سے مل کر جو الفاظ بنے اور جو تین حروف سے مل کر الفاظ بنے تھے ان کی پریکٹس کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم چار حروف سے مل کر جو لفظ بنتے ہیں ان کی شکل دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح حروف کی مختلف اشکال استعمال ہوتی ہیں۔ چار یا چار سے زیادہ حروف مل کر جو لفظ بنائیں گے کس طرح ان کی مختلف اشکال استعمال ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں، اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا یا ہا میم، یہ چار حروف سے مل کر لفظ بنا ہے۔ اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے فا کا ابتدائی حصہ، ہیڈ آف دا فا، لیٹر فا یوز ہوا۔ اس کے بعد جو دوسرا لیٹر ہے وہ یا ہے۔ یہ نیچے کے دو نقطے ہمیں واضح کرتے ہیں اور اس کا ایک ٹوتھ ہمیں واضح کرتا ہے کہ یہ یا ہے۔ اس سے آگے جو تیسرا حرف ہے وہ ہا ہے، جو ہمیشہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، جو یعنی بھاری آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ ہا کی ایک یہ بھی شکل ہے۔ اور سب سے آخری حرف یعنی چوتھا حرف میم ہے۔ تو یہ چار حروف سے مل کر بنا ہوا ایک لفظ ہے۔ ایسے ہی اس سے آگے ہم لفظ کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا حرف غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا حرف عین ہے۔ عین، اس کا ابتدائی حصہ یہاں استعمال ہوا ہے، عین۔ اس کے بعد یہ جو ایک ٹوتھ ہے یا ایک دانت جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، یہ دراصل نون کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جب ہم حروف میں ایک سے زیادہ حروف کو جب شامل کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو اس میں نون کی یہ شکل استعمال ہوتی ہے۔ جب نون دو حروف کے درمیان میں آئے تو اس کی یہ شکل استعمال ہوتی ہے۔ یہ نون ہے، اس کے آگے پھر وہی ہا اور آخر میں میم۔ تو پڑھیں گے اس کو، عین، نون، ہا، میم۔ اب ہم اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کو بھی غور سے دیکھیں تو یہ تمام حروف کی بدلی ہوئی اشکال ہم آلریڈی یوز کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلا حرف غور سے دیکھیں تو یہ میم کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ The first letter is the shape of a meme. It is the head of meme. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ میم کا ہیڈ ہے۔ اور اسی طرح جو سیکنڈ لیٹر ہے، سیکنڈ لیٹر یہ نون، ایک ٹوتھ، ون ٹوتھ اینڈ ون ڈاٹ، یہ نون ہے۔ اور اس سے آگے یہ کاف کی بدلی ہوئی ایک شکل ہے۔ تو یہ
تیسرا جو لیٹر ہے یہ کاف ہے، اور آخر میں عام جو حروف تہجی میں میم کی شکل استعمال ہوتی ہے وہ، تو میم، نون، کاف، میم۔ اس سے اگلا لفظ دیکھیں، یہ آلریڈی ہم شکل دیکھ چکے ہیں، یہ عین کی بدلی ہوئی شکل ہے، یعنی یہ عین کا ہیڈ یہاں استعمال ہوا، ابتدائی شکل۔ اس سے آگے وہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، نون کی بدلی ہوئی شکل ہے، اور پھر یہ کاف کی بدلی ہوئی شکل، اور آخر میں میم۔ تو پڑھیں گے اس کو، عید، نون، کاف، میم۔ اگلی لائن میں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اگلا لفظ، اب یہ 5 حروف سے مل کے بنا ہے۔ حروف ویسے ہی سب سے پہلے حروف کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل when we read a word, first of all we must identify the letters, those letters which are used in that word. سب سے پہلے ہمیں اس لفظ میں جو حرف استعمال ہوئے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، پھر ہم اس کی اگلی جو اشکال ہیں، یعنی حرکات، زبر، زیر پیش وغیرہ، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حرف غور کریں، یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کیا ہے؟ جی، یہ فا کی بدلی ہوئی شکل یا فا کا ہیڈ ہے۔ جی، فا۔ اس سے آگے دیکھیں، یہ حرف بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، کیا ہے؟ اس میں 3 ٹیتھ ہیں جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ سین کا ہیڈ ہے یا سین کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس سے آگے ایک دانت اور نیچے 2 ڈاٹ، نیچے 2 نقطے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ یا ہے۔ اور اس سے آگے دیکھیں تو یہ قاف لیٹر کا ہیڈ ہے، ابتدائی حصہ ہے، اور سب سے آخر میں یہ لیٹر واو ہے۔ تو جس وقت ہم الفاظ بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں لیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ فا، سین، یا، قاف، واو۔ اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں دیکھیں، یہ سب سے پہلا حرف حروف تہجی کا الف، اس کے آگے یعنی لام کا ابتدائی حصہ لام، اس سے آگے سین کا ابتدائی حصہ یا سین کا ہیڈ، تو یہ سین ہو گیا۔ اس سے آگے میم کا ہیڈ یا میم کا ابتدائی حصہ ہے، اور اس کے آگے یا، اور آخر میں عین کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ تو پڑھیں گے الف، لام، سین، میم، یا، عین۔ ایسے ہی ان تمام لیٹرز کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ یہ تقریباً ہم یہ تمام حروف اوپر پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں، یہ فا کا ابتدائی حصہ، ہیڈ آف دا فا، دس ون از سین، ہیڈ آف دا سین، دس ون از یا، دس ون از کاف، یس، the changing shape of the calf,
This one is fa, the head of the fa. Yeah, this one is ya. This one is the changing shape of kaf. Yeah. This one is ha, جی, اور آخر میں بالکل یہ مین. تو یہ ایک ہی لفظ میں اتنے حروف استعمال ہوئے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جتنا بھی ورڈ بڑا کیوں نہ ہو, جتنا بھی لفظ بڑا کیوں نہ ہو, سب سے پہلے ہمیں وہ جن حروف سے مل کے بنا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے اس لفظ کو صحیح پڑھنے کے لیے. جی, تو یہ سارے حروف ابھی آپ کے سامنے پڑھے, یعنی فا, سین, یا, کاف, فا, یا, کاف, ہا, میم. جی, ایسے ہی اب یہ جو آخری دو الفاظ ہیں ان کو آپ غور سے دیکھیں اور خود سے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. یہ کون سے حروف ہیں؟ میم, شاباش. عین, یا, شین, تا, ہا, میم, یا, سین, تا, نون, با, طا, واو. جی, اور اس کے ساتھ ہی یہ جو حروف شناسی کا سلسلہ تھا جس میں ہم نے الفاظ کے بناتے ہوئے جو حروف کی مختلف شکلیں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, اور ان کو کس طرح جب ایک سے زیادہ حروف اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی کس طرح بدلی ہوئی شکلیں استعمال ہوتی ہیں. اس سارے سبق میں ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور بار بار اس کو دہرا کر, اس کو پریکٹس کر کے ہم اس پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیز اگلے سبق میں استعمال ہونے والی ہے. تو لہٰذا اس میں بار بار مطالعہ کر کے, پریکٹس کر کے اس میں مہارت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.